ہم لوگ کلیر شریف پہنچ چکے ہیں اور فی الحال یہاں پر ایک خانقاہ میں ہمارا جو ہے مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اور یہ وہ خانقاہ ہے، دیکھیں کلیر شریف کا ایک خانقاہ ہے، خانقاہ محمدیہ اویسیہ لطیفیہ، اور دیکھیں بہت ہی بڑا خانقاہ ہے، اور یہ خانقاہ کی مسجد ہے، یہ مسجد اور یہ پورا سراؤنڈنگ پورا کا پورا ایک بہت بڑا یہ خانقاہ ہے کلیر شریف کا۔ اور یہاں پر دیکھیں سامنے جو آ رہے ہیں حضرت قاری صاحب کے ساتھ، یہ ہیں یہاں کے ہمارے میزبان، یہ حضرت قاری صاحب کے شاگرد بھی ہیں ایک حساب سے، تو الحمدللہ بہت اچھی میزبانی انہوں نے کی، اور ہمارا بھی کھانا پینا ہوا اور اسی طریقے سے ٹھنڈا بھی ہوا۔ اب ہم جا رہے ہیں مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے، اظہار ثواب اور فاتحہ خوانی کرنے کے لیے۔ کلیر شریف میں واقع حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔ اگر آپ کی تاریخی طور پر اگر آپ کا مختصر سی تاریخ جاننے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، یعنی بہن کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کی رشتہ داری، آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے لگتے ہیں، اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے آپ لگتے ہیں۔ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ ہی اٹھا رہی تھی۔ تو آپ کی والدہ 8 سال کی عمر میں اپنے بھائی، جو کہ وقت کے بہت ہی بڑے پیمانے کے عالم بھی تھے اور اسی طریقے سے ایک صوفی بھی تھے اور ولی کامل تھے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 8 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھیج دیتی ہیں۔ 8 سال کی عمر سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہتے ہیں حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ 11 سال میں، یعنی جب آپ کی عمر 11 سال کی ہو جاتی ہے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لنگر کا منتظم بناتے ہیں، یعنی لنگر جو چلتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا، اس کا آپ کو منتظم بناتے ہیں، نگران بناتے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کو دیتے ہیں۔ اس چیز کی ذمہ داری دینے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج میں قناعت پسندی تھی، یعنی آپ کبھی سوال نہیں کرتے تھے، اور آپ کا کھانا بہت ہی کم ہوتا تھا، کم سے کم چیزوں پر آپ گزارا کر لیتے تھے، کسی چیز کا آپ شوق نہیں رکھتے تھے، ذوق نہیں رکھتے تھے، دنیاوی چیزوں میں آپ بالکل بھی مصروف نہیں ہوتے تھے۔ زیادہ بھوک لگتی تو بس تھوڑا بہت کھا لیتے، بس اسی پر اکتفا کرتے، زیادہ تر روزے رکھتے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لنگر کا منتظم اس لیے بنایا تاکہ آپ، کیونکہ سوال کرنا آپ کے مزاج میں نہیں تھا، تو آپ کے کھانے کا انتظام خود بخود ہو جائے اور اس طرح آپ کی زندگی گزرتی رہے، اس لیے آپ کو منتظم بنایا۔ آپ نے 12 سال تک لنگر کا انتظام کیا، یعنی 12 سال تک آپ لنگر چلاتے رہے۔ 12 سال کے بعد ایک دن والدہ آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، بہت ہی نحیف اور لاغر ہو چکے ہیں، یعنی بالکل دبلے پتلے اور بہت ہی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بھائی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں کہ اس کمزوری کی وجہ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 12 سال تک آپ لنگر چلانے کے باوجود، 12 سال تک لنگر کے منتظم رہنے کے باوجود آپ نے ایک دانہ بھی لنگر میں سے نہیں کھایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اذن سری نہیں تھی، یعنی سری اجازت آپ کو نہیں دی گئی تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، یعنی جب آپ کو منتظم بنایا گیا تو اس وقت اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ آپ بھی اس لنگر سے کھا سکتے ہیں،
محض اس ایک بات کی وجہ سے آپ 12 سال تک لنگر چلانے کے باوجود آپ نے لنگر کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، اور تھوڑا بہت جو کچھ بھی آپ کر لیتے اور اس سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا اسی کو کھا کر گزر بسر کرتے۔ اس کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے تھے اور نحیف ہو گئے تھے۔ جب یہ واقعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو صابر کا لقب دیتے ہیں۔ صابر کا معنی آتا ہے صبر کرنے والا، قناعت کرنے والا۔ حالانکہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام صابر نہیں ہے، صابر تو آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام تو علاء الدین احمد علی، یہ آپ کا نام ہے، لیکن آپ نے جو 12 سال تک لنگر چلانے کے باوجود صرف اس بنیاد پر کہ شیخ نے صریح طور پر آپ کو لنگر کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، 12 سال تک لنگر چلانے کے باوجود آپ نے لنگر کا ایک دانہ نہیں کھایا، اس عمل سے آپ کے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے خوش ہو کر آپ کو صابر کا لقب دے دیے اور آپ اسی لقب سے مشہور ہو گئے۔ اب دیکھیں ہندوستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو آپ کو علاء الدین احمد علی کے نام سے نہیں جانتے، بلکہ صابر کلیری کے نام ہی سے آپ اکثر جانے جاتے ہیں عوام کے درمیان۔ تو یہ مختصر سی تاریخ تھی حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم لوگ یہاں پر آئے اور ایصال ثواب کا کام کیا، حاضری دی، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے نظارے یہاں پر مزار مبارک پر دکھتے ہیں۔ متصل ہی مزار سے لگ کر ہی ایک عالیشان مسجد بھی ہے جس میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔